جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، سب سے پہلے تو کل ہم لوگوں نے کچھ بنیادی طور پر گفتگو کی ہے۔ آج انشاءاللہ اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ آج ہمارے جوان جو ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں، کیونکہ وہ لوگ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، تو آج کے بچے اور آج کی نسل پرانی نسل سے جدا ہے، اور معصومین نے ہمیں بتایا کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہ کرو جیسی کہ آپ لوگوں کے زمانے میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، کیونکہ یہ بچے نئی نسل کے ہیں، ان کی تربیت نئی نسل کے حساب سے ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا زمانہ بدل گیا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ایک الگ نسل میں ہیں اور یہ نسل جدید نسل ہے، اس کو نئی طریقے سے ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ الگ الگ کیٹیگری ہیں عمر کے لحاظ سے، جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ کیٹیگری موجود ہے۔ تو وہ جنریشن جو 2009 سے پہلے کی جنریشن ہے، یعنی 2009 سے جو پہلے پیدا ہوئی ہے، 1995 سے لے کے 2009 تک کی جنریشن ہے، اسے کہتا ہے جین زی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو جنریشن ہے، جو 2009 سے بعد کی جنریشن ہے، یعنی 15 سال سے کم کی جنریشن ہے، انہیں جنریشن الفا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ الگ جنریشن ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرح ہم نے وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اس کے پہلے کا بھی زمانہ دیکھا ہے، لیکن یہ لوگ صرف سوشل میڈیا کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی تربیت جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آج دنیا میں سب لوگ، ہر انسان موبائل پر ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے بہت نقصان بھی ہیں، اور خصوصاً اگر لڑکیاں ہیں اور ان کی عمر 16 سال 17 سال سے کم ہے تو ایسی لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل دینا، سوشل میڈیا کا دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کی بچیاں 16-17 سال کی ہیں، اگر آپ کو مجبوراً موبائل دینا پڑ رہا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکاؤنٹ جو یوز کر رہی ہیں ان کا پاسورڈ والدین کے پاس بھی ہو، اور والدین اور بیٹی میں اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن محبت والا اور دوست والا ہونا چاہیے کہ بچی کو اپنی ماں پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میری ماں جو چاہے میں دیکھ سکوں، اور میری ماں اگر دیکھے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بچی کو کوئی چیز چھپانا نہیں ہے تو ماں باپ کو دکھانے میں کیا حرج ہے؟ 16-17 سال سے کم 16 سال سے کم کی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دینا اور ان کو ایک موبائل مستقل طور پر استعمال کرنے کے لیے دینا صحیح نہیں ہے۔ خطرات ہیں، بہت شدید خطرات ہیں، میں انشاءاللہ کچھ چیزوں کا اشارہ بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ آج دنیا پوری موبائل میں ہے، 5 بلین سے زیادہ لوگ اس وقت پوری دنیا میں موبائل یوز کرتے ہیں، فی الحال اس کو ہم رہنے دیتے۔ آج کی جو ایک ینگ لڑکی ہے یا ینگ لڑکا ہے، وہ کون ہے؟ اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند نہیں ہے، وہ کون سا لباس پسند کرتی ہے یا کرتا ہے،
وہ زندگی میں کیسے رہنا چاہتے ہیں، کیا ان کے لیے خوشی ہے، کیا ان کے لیے غم ہے، کیسا شوہر چاہتے ہیں، کیسی زندگی چاہتے ہیں، کیسا گھر چاہتے ہیں، آیا یہ وہ خود انتخاب کرتے ہیں یا جیسا میڈیا انہیں بولتا ہے وہ ویسا بننا چاہتی ہیں؟ مجھے کیسا بننا چاہیے؟ جیسا فلم میں وہ ہیروئن تھی مجھے ویسے بال بنانے ہیں. مجھے کپڑے کیسے پہننے ہیں؟ جیسا وہ ہیروئن نے پہنی تھی ویسے کپڑے پہننے ہیں. شادی میں کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ وہ فلاں فلم میں فلاں ہیروئن نے یہ پہنی تھی مجھے بھی یہی پہننا ہے. مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے وہ میں خود سوچتی ہوں یا میڈیا مجھے جیسا بولتا ہے میں ویسا بنتی جا رہی ہوں؟ میں کون ہوں؟ میری پسند، میری ناپسندی، ہر چیز میں خود سوچتی ہوں یا جیسا میڈیا بولتا ہے ویسا پہنتی ہوں؟ میڈیا میں آ گیا کہ یہ اسکارف سب لوگ پہن رہے ہیں تو سب نے پہننا شروع کر دیا. یہ کپڑوں کا ٹرینڈ آ گیا تو سب وہ کپڑے خریدنا شروع کر دیے. یہ کلر ٹرینڈ میں چل رہا ہے تو سب وہ کلر خریدنا شروع کر دیے. آیا ہم لوگ خود انتخاب کرتے ہیں یا یہ لوگ جو ہمیں بولتے ہیں مان لیتے ہیں؟ آج کی دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں لیکن ہم جو چیز بھی کرتے ہیں، آپ مثال لیں، ہندوستان میں آج سے 25 سال پہلے ہر جگہ گنے کا جوس ملتا تھا. گنے ہی بولتے ہیں نا آپ لوگ شوگر کین کو. گنے کا جوس ملتا تھا سب جگہ. گنے کا جوس انسان پیتا تھا گرمی میں تو اس کا فائدہ تھا. پہلی بات نیچرل تھا، انسان کے جسم کے لیے ہیلدی تھا کہ نہیں؟ لیکن میڈیا نے اس کو ریپلیس کر دیا. اب ہم سب سوڈا پیتے. آپ سوچیں کہ اگر آپ کو عقل سے سوچا جائے کہ گنے کا جوس پینا چاہیے گرمی میں ٹھنڈا یا پیپسی یا سوڈا پینا چاہیے، تو انسان کی عقل کیا بولے گی؟ ہیلدی چیز پینا چاہیے، واٹر میلن کا جوس پینا چاہیے یا ہیلدی جوس پینا چاہیے. لیکن میڈیا نے ہمیں کنونس کیا کر دیا؟ ٹھنڈا مطلب کوکا کولا. تو ہم نے میڈیا نے جیسا بتایا ویسا ہم بن گئے. ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جو میڈیا بتاتا گیا ہم لوگ کرتے گئے، یعنی خود کی عقل کا استعمال کرنا بند کر دیے. یہ میں نے مثال اس کے لیے تاکہ آپ کے لیے سوال. دوسری چیز، عورت کے لیے میڈیا میں صبح شام صبح شام صبح شام خوبصورتی 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 خوبصورتی. عورت کو ذہنی طور پر مریض کر دیا اس دنیا نے کہ تمہیں ہمیشہ خوبصورت دکھنا ہے. اور خوبصورتی کا معیار بدلتا رہتا ہے. جیسے سماج آگے جاتا ہے ویسے ہی خوبصورتی کا معیار بدلتا رہتا ہے. کیوں؟ خوبصورت کون ہے؟ فلم میں ہیروئن ہے. جتنی بھی ہیروئن ہے، کوئی بھی ہیروئن سکرین پہ آپ کو کالے رنگ کی کبھی دکھی ہے؟ بالی ووڈ کی فلم میں خاص طور پہ کوئی بھی ہیروئن کالے رنگ کی دکھی ہے آپ کو؟ جبکہ ہندوستان میں 70% سے زیادہ خواتین کا رنگ ویٹش ہے یا سانولا ہے. لیکن 70% خواتین کے ذہنوں پر پریشر کریٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ خوبصورت یعنی وہ لڑکی تمہیں اس جیسا بننا ہے. یہ جو میک اپ کا پورا ایک کانسیپٹ کو کریٹ کیا گیا اور عورتوں کو ذہنی طور پر مریض کر دیا گیا کہ ایک عورت ہمیشہ یہ سوچتی رہے کہ میں خوبصورت نہیں دکھ رہی ہوں. کس نے کیا یہ؟ اللہ نے کیا.
رسول نے کیا، دین نے کیا، اسلام نے کیا، قرآن نے کیا، نہیں، میڈیا نے کیا، مریض کر دیا پوری دنیا کو۔ الحمدللہ آپ لوگ حجاب کرتی ہیں، آپ لوگ یہاں پر آئے، ماشاءاللہ گھر سے آپ 5 منٹ میں نکلے، اسکارف پہنا، چادر پہنی، برقع پہنا، جلدی سے آپ لوگ آ گئے۔ جو لوگ حجاب نہیں کرتے اگر وہ ایک پروگرام میں جاتے ہیں تو 45 منٹ پہلے آ کے آئینے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے بال بنائیں گے، پھر میک اپ کریں گے، پھر پھلاں کرتے رہیں گے جب تک انہیں آئینے کے سامنے یہ کنونس نہ ہو جائے کہ اب میں خوبصورت دکھ رہی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں یہ عورت آزاد ہے یا غلام ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں میک اپ کروں گی تب میں خوبصورت دکھوں گی، اب میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کرنا ضروری ہے، اب میں میک اپ کروں گی تو میں خوبصورت، اب میں خوبصورت نہیں ہوں، یہ میک اپ والی لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ اس طریقے سے میڈیا نے ذہن کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے۔ آج ایک عورت جو ہے، الحمدللہ حجاب نے ہمیں بچا لیا ان چیزوں سے، وگرنہ ایک عورت راستے پہ چل رہی ہے، اسے سوال یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، میں خوبصورت دکھ رہی ہوں کہ نہیں دکھ رہی ہوں۔ یہ عورت غلام ہے مردوں کی، کہتی ہے میں آزاد ہوں، لیکن یہ حقیقت میں غلام ہے جن کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ یہ میڈیا کا اثر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر میڈیا نے یہ کنٹرول کیا ہے۔ آپ اس کو جانتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی یہ ڈال کو، یہ گڑیا کو دیکھا ہے؟ باربی گڑیا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے، کھیلا ہے بچپن میں؟ جب آپ بچپن میں اپنی بیٹی کو یہ گڑیا دیتے ہیں نا تو سٹڈیز بتاتی ہے کہ بچپن سے ہی بچی کو لگتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، باربی خوبصورت ہے۔ خوبصورتی کا معیار بچپن سے بچی کے لیے سیٹ ہو جاتا ہے۔ باربی یعنی کون؟ یعنی گوری، وہ جس کے بال گولڈن ہو، وہ جو پتلی ہو، وہ جو ایسی ہو، وہ جو ایسی ہو، وہ جو ایسا لباس پہنتی ہو۔ یعنی بچپن سے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ خوبصورت یعنی باربی، اور اگر تمہیں خوبصورت بننا ہے تو باربی کی طرح کپڑے پہننا ہے۔ اس لیے بچپن سے بچیاں کہتی ہیں مجھے فراک دلاؤ، کیسا فراک؟ جو باربی پہنتی ہے۔ یعنی بچپن سے میڈیا آپ کے بچوں کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم ڈال دے رہے ہیں، گڑیا دے رہے ہیں، لیکن گڑیا کے ذریعے سے ہم بچوں کو ایسی چیز دے رہے ہیں جسے بچہ انہیں اسوہ، انہیں رول ماڈل بناتا ہے۔ بچپن میں ہمارے پاس کوئی ایسی ڈال نہیں ہے، کوئی گڑیا ایسی نہیں ہے جو حجاب میں ہے، جنہیں بچے جب محفلوں میں جائیں تو حجاب پہنائیں، ان کا سکارف بدلوائیں، انہیں اپنی طرح تیار کریں۔ ایسی ڈال ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ یوکے میں، انگلینڈ میں جب ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ جو بچیاں باربی ڈال استعمال کرتی تھیں ان میں سے ایک بڑی تعداد اپنے آپ سے، اپنے دکھاوے سے، اپنے جسم سے راضی نہیں تھی، انسیٹسفائیڈ تھی اپنے آپ سے۔ انہیں لگتا تھا میں خوبصورت نہیں ہوں، باربی خوبصورت ہے۔ یہ سائیکولوجیکل اثر تھا باربی کے استعمال کرنے کا چھوٹی بچیوں کے اوپر۔ بچپن سے بچیوں کو کیسا بننا ہے؟ باربی ڈال کی طرح بننا ہے۔ اور یہ باربی ڈال ہماری سماج کے لیے، اور باربی ڈال کو ایسا بنایا گیا جس کے ذریعے سے 1,00,000 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی جو بناوٹ ہے وہ باربی ڈال کی طرح ہوتی ہے۔ 1,00,000 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، یعنی 9,99,999 لڑکیاں احساس کمتری کا شکار ہوں گی وہ ایک لڑکی کے مقابلے میں۔ یہ بچپن سے بچوں کی تربیت کی گئی۔
یہ سب چیزیں کیا ہے پتہ نہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی یہ سب چیزوں کو؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے. یہ میک اپس ہیں سارے، ہے نا. لڑکیوں کو، عورتوں کو میک اپ کی طرف کھچا کے ان لوگوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ ریسرچ کری گئی تو پتا چلا کہ دنیا میں صرف 4% خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ہم خوبصورت ہیں. 96% خواتین دنیا میں اس وقت ایسی ہیں جن کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم خوبصورت ہیں. کیوں؟ کیونکہ خوبصورت کون ہے ان کے لیے؟ لوریال، آئی لک بیوٹیفل. یعنی معیار سماج کا ایسا بنا دو کہ ہر لڑکی کے اندر ہوڑ لگی ہو کہ میں اس جیسی دکھوں، اور اس جیسی دکھنے کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرنا ہو تو میں کروں گی. یہ میڈیا کے ذریعے سے ذہنوں کو، عورتوں کے، بچیوں کے، لڑکیوں کے ذہنوں کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے. صحیح بول رہا ہوں میں، یہ غلط بول رہا ہوں؟ صحیح ہے. ابھی فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں، وگرنہ دنیا میں یہ کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کے معیار کو بدلنے کے لیے ایک لڑکی کا جو فوٹو نکالا جاتا ہے، جو لوریال پہ آتی ہے، ڈو پہ آتی ہے، وہ لڑکی کے 6 گھنٹہ میک اپ ہوتا ہے. دنیا کی بہترین لائٹس لگائی جاتی ہے، دنیا کا بہترین لینس سے کیمرہ لگایا جاتا ہے، دنیا کی بہترین ایڈیٹنگ ٹیم ایڈیٹنگ کرتی ہے. تو جو سامنے دکھتی ہے وہ لڑکی حقیقت میں ویسی ہوتی نہیں ہے، لیکن ذہنوں کو مشغول کر دیا جاتا ہے. کیوں سماج میں طلاق بڑھ جاتے ہیں؟ کیونکہ صبح سے شام تک لڑکے اس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہے. ٹی وی دیکھیں، سیریل دیکھیں، آئی پی ایل دیکھیں، ہر جگہ وہ دیکھیں گے تو لڑکیاں وہ دکھتی ہیں جو حقیقت میں لڑکیاں ہوتی نہیں ہیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ تصور بدل جاتا ہے، معیار بدل جاتا ہے، خواہشیں بدل جاتی ہیں، اور ان خواہشوں کی بدلنے کی وجہ سے سماج کے اندر ٹکراؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ میڈیا کا خطرناک اثر ہے جو ہمارے سماج میں اس وقت ہے. تو آپ ایسا نہ سوچیں میری بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، کہ میں موبائل صرف یوز کر رہی ہوں، مولانا کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ فرق پڑ رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ سماج ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، آنکھ نہیں بند کر سکتے. مولانا یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آج دنیا میں 311 بلین ڈالر 311 بلین ڈالر کا میک اپ خریدا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں 311 بلین ڈالر کتنا ہوتا ہے؟ میں سرچ کرتا ہوں. 312 بلین یو ایس ڈی ان انڈین روپیز کتنا ہوتا ہے؟ 26 لاکھ کروڑ. دنیا میں 26 لاکھ کروڑ روپے کے کیا خریدا جاتا ہے؟ میک اپ. جبکہ صرف 60 بلین ڈالر میں پوری دنیا میں بھوک مری کو ختم کر دیا جا سکتا ہے. لیکن معیار کیسے بدل گیا؟ ہر لڑکی کو ذہنی طور پر مریض کر دیا گیا ہے کہ مجھے خوبصورت دکھنا ہے، مجھے خوبصورت دکھنا ہے. خوبصورت تجھے خدا نے نہیں بنایا ہے، تجھے میک اپ خوبصورت بنائے گا. اسلام میک اپ کا مخالف نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے لیے عورت سجے ڈھجے خوبصورت بنے. اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. وہ ذہنی غلامی کا مخالف ہے کہ جہاں پر ہر عورت ہر لمحہ اس فکر میں ہے کہ کیا میں خوبصورت دکھ رہی ہوں کہ نہیں دکھ رہی ہوں. عورت کی زیبائی، اس کی خوبصورتی اس کے شوہر کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. کس طریقے سے سماج کو چینج کیا جاتا ہے؟
نعرے لگائے جاتے ہیں عورت کو آزاد ہونا چاہیے، عورت کی آزادی ہونی چاہیے، عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ آزادی کے آڑ میں عورت کو غلام بنایا جاتا ہے، اسے کسٹمر بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں اگر ہم دیکھیں کہ کتنا پیسہ استعمال ہوتا ہے، اور جو بھی آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں ہر چیز آپ کے ذہن کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے مولانا میں تو صرف ریل دیکھ رہی ہوں، صرف انجوائمنٹ کر رہی ہوں، صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہی ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اتنے آپ سادے مت بنو۔ یہ دیکھتے دیکھتے آپ کا ایمان بدل جائے گا، آپ کی خواہشیں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی جینے کا معیار بدل جائے گا۔ یہ آپ کے دوست تو نہیں ہیں، مولا علی کے بھیجے ہوئے کوئی فرشتے تو نہیں ہیں کہ آپ کی ہدایت کے لیے کچھ بنا رہے ہیں۔ یہ بنا اس لیے رہے تاکہ اگلی نسل کو برباد کر دیں۔ توجہ کریں، مولا علی کہتے ہیں القلب مصحف البصر۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جو دل ہے وہ اسکرپچر ہے، کس چیز کا؟ آنکھوں کا، یعنی آنکھوں سے آپ اپنے دل کی کتاب پہ لکھتے ہو، جو دیکھتے ہو وہی چیز تمہارے دل میں لکھی جاتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے برقعے کا معیار کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ 10 سال پہلے خوبصورتی کا معیار کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ ہر سانس ایک ایسی لڑکی کو ڈھونڈ رہی ہے جو گوری ہو، جس کے بال ایسے ہوں، جس کی ناک ایسی ہو، جو پتلی ہو، جو فلاں ہو فلاں ہو۔ کیوں؟ میڈیا کے اثر کی وجہ سے۔ آپ کو بہو نہیں چاہیے، آپ کو ایک ڈسپلے آئٹم چاہیے جس کو آپ لوگوں کے سامنے لے کے جا کے بتاؤ تو لوگ کہیں واہ واہ کیا بہو لے کے آئی، کتنی خوبصورت بہو لے کے آئی۔ اس کا ایمان کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی زندگی جینے کا طرز عمل کیا ہے، یہ سب بعد میں دیکھیں گے۔ میڈیا نے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ دل میں وہی چیز لکھی جا رہی ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا میں جو دیکھ رہے ہیں آپ بولیں مجھے نہیں، میں تو اچھی صرف دیکھ رہی ہوں۔ نہیں، آپ جو دیکھیں گے یا تو وہ رحمان کی طرف سے ہے یا تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رحمان کی طرف سے ہے تو آپ کا دل نورانی بنائے گی، شیطان کی طرف سے ہے تو آپ کا دل تاریک اور اندھیرا بنائے گی۔ دوسری حدیث میں مولا علی کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آنکھ اور کان کیا کرتے ہیں؟ آنکھ اور کان دروازے ہیں دل کے۔ یہ دروازہ آپ جس کے لیے کھولیں گے، اللہ کے لیے کھولیں گے تو آپ کے دل میں اللہ آ جائے گا، شیطان کے لیے کھولیں گے تو آپ کے دل میں شیطان آ جائے گا۔ صبح شام اگر آپ کے موبائل میں محبت، رومانس کی ریلز آ رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں میں تو کنٹرول کروں گی، میں تو کنٹرول کروں گی، میں تو کنٹرول کروں گی، روز شیطان اس میں انڈیلتا جائے گا، انڈیلتا جائے گا، انڈیلتا جائے گا، تب تک جب تک کے لیے ایمان لرز نہ جائے۔ جو دیکھو گے اسی کی طرف اٹریکشن ہوگا۔ جوانوں کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اہل بیت نے بتایا کہ اپنی آنکھوں کو اور اپنی کان کو کنٹرول کرو، وہ چیزیں نہ دیکھو جو چیزیں تمہارے دل پر رقم کر جائیں اور وہ رقم سے تم مقابلہ نہ کر پاؤ۔ اہل بیت نے بتایا۔ اور اگر کسی کو لگ رہا ہے نہیں مولانا ہم لوگ ینگ ہیں، ہم لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، ہم لوگ نئی دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ سب سمجھتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں۔
اگر آپ میدان میں ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور بھی چیزیں میں بیان کروں گا ہماری بہنوں کے لیے، خاص طور پہ وہ بچیوں کے لیے جو نئی ہیں، جوان ہیں، اور اس سوشل میڈیا میں جہاں بھیڑیے بیٹھے ہوئے مرد کی شکل میں، ان بھیڑیوں کو کیسے پہچانے. آپ میں سے جو بچیاں انسٹاگرام یوز کرتی ہیں یا ٹک ٹاک یوز کرتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ آپ توجہ دیں کہ جب خواتین سے پوچھا گیا جو انسٹاگرام یوز کرتی ہیں، کیا آپ راضی ہیں جیسی دکھتی ہو آپ خود کو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی جب خود کا فوٹو لیتی ہے اس کے بعد فوراً فلٹر لگاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ خود سے راضی نہیں. وہ جیسی ہے خود سے راضی نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ لڑکی جب اس شخص کو دیکھتی ہے جو اس کی طرح ہے، فلٹر والی لڑکی، اسے لگتا ہے وہ خوبصورت ہے، اور جب یہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے وہ خوبصورت نہیں. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے اندر اینزائٹی اور ڈپریشن کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے، انہیں لگتا نہیں کہ میں خوبصورت ہوں. رزلٹ بتاتا ہے کہ ہر 4 میں سے ایک لڑکی جب بھی فوٹو لیتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر فلٹر اور ایڈیٹنگ کے وہ فوٹو کو اپلوڈ کرتی ہو. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف. یعنی جبکہ 10 میں سے ایک فوٹو مرد لڑکوں کے ہوتے ہیں جہاں پر وہ ایڈٹ کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے عورت کے کانفیڈنس کو، جو اللہ نے اسے خلق کیا ہے، اس طاقت، اس قوت کو، جو فطرت کی پاکیزگی ہے، ان چیزوں کی ویلیو سماج میں ختم ہو گئی. ایک عورت جو نیک ہے، ایک بچی جو نیک ہے، پاکیزہ ہے، متدین ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے سماج میں جتنی ایک لڑکی خوبصورت ہے. یہ معیار کس نے بدل دیا ہمارے سماج میں؟ 20 سال پہلے ایسا نہیں تھا، 25 سال پہلے ایسا نہیں تھا. آج جو ماڈلز کو آپ دیکھتے ہیں نیوز میں یا بل بورڈز پہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماڈل کو کئی ماڈل کے چہروں کو ملا کے بنایا جاتا ہے. کسی کی آنکھ اور کسی کی ناک اور کسی کے ہونٹ کو لے کے مل کے ایک چہرہ بنایا جاتا ہے. یہ معیار بدل دیا گیا سماج میں. اور جب یہ معیار بدل گیا، میں ان خواتین کو کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جیسا چاہتی ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو، ویسے ہی اپنے لیے بہو بھی تلاش کریں. معیار آپ میڈیا کو نہیں بنائیں، معیار خدا کو بنائیں. اور لڑکوں کی مشکل الگ ہے، انشاءاللہ ان سے جب گفتگو کروں گا تو ان سے بھی گفتگو کروں گا میں. وہاں کرائیٹیریا بدل گیا، خواہشیں بدل گئیں میڈیا کے اثر کی وجہ سے. لیکن میڈیا میں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 میں سے 4 میں سے 3 کم سے کم خاتون، ہر 4 میں سے 3 خاتون، یعنی 75% خاتون اپنے آپ سے راضی نہیں ہوتی میڈیا کے اثر کی وجہ سے. انہیں لگتا ہے میں خوبصورت نہیں. انسٹاگرام کی وجہ سے ڈپریشن، اینزائٹی، یہ پرابلمز بچیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بیماری کی حد تک چلا جاتا ہے. یہ پرابلمز ہیں جس سماج میں ہم رہتے ہیں، اور اس میں مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا جاتا ہے ایک لڑکی کا کہ وہ لڑکی ہم لوگوں کے لیے ہمیشہ، وہ لڑکی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے
یہ سماج کے اندر ہے، اور یہ سماج میں وہ لڑکی کے اوپر روز یلغار ہے. میڈیا آ کے بولتا ہے تو جیسی ہے ویسی مت رہے، تو بدل تو بدل تو بدل. نعرہ آزادی کا لگاتا ہے، عورت کو کمزور بناتا ہے، عورت کو کہتا ہے تجھے خوبصورت دکھنا ہے. نعرہ آزادی کا لگاتا ہے، کہتا ہے تجھے مہنگے لباس خریدنے ہیں اور مہنگے لباس بیچتا ہے. نعرہ آزادی کا لگاتا ہے لیکن پرفیوم بیچتا ہے، ہیئر ڈرائر بیچتا ہے، میک اپ مشینز بیچتا ہے. نعرے کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور ہے. یہ یلغار کے سامنے جب تک ایمان حضرت فاطمہ زہرا کی ذات پہ نہ ہو، جب تک ایمان نہ ہو کہ بی بی کی سیرت پہ چلنا ہے، جب تک ایمان حضرت مریم کی طرح نہ ہو، تب تک مشکل ہے. کچھ لڑکیاں آتی ہیں کہتی ہیں مولانا میں کیا کروں، میں اتنی خوبصورت تھی، مجھ سے سہا نہیں گیا، میں برداشت نہیں کر سکی، نعوذ باللہ. ان کا جواب یہ ہے کہ حضرت مریم زیادہ خوبصورت تھی یا آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زیادہ خوبصورت تھی یا آپ خوبصورت ہیں؟ حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے یا آپ کے لڑکا زیادہ خوبصورت ہے؟ مشکل خوبصورتی نہیں، ایمان ہے کہ وہ ایمان مضبوط نہیں ہے. پس اگر ہم اہل بیت کی طرف آئیں گے، رسول اللہ کی طرف آئیں گے، قرآن کی طرف آئیں گے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ دنیا، یہ جو ڈرامے کریٹ کیے گئے ہیں، یہ جو سب بکواس بنائی گئی ہے کہ عورت تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، آپ اسے اپنے پیروں تلے رونگ دیں گے، کہیں گے نہیں مجھے حضرت فاطمہ زہرا جیسی ہونی چاہیے. کتنا ایزی ہو گیا. میں کسی کے پریشر میں نہیں ہوں. اب کسی کو لگے میں خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں. کتنی غلامی سے عورت آزاد ہو گئی. عورت آزاد ہے، مردوں کی غلامی نہیں ہے. مرد کیا سوچ رہے ہیں اسے فرق نہیں پڑتا، اسے فرق یہ پڑتا ہے کہ علی کیا سوچ رہے ہیں، امام مہدی کیا سوچ رہے ہیں. کتنی آسان ہو گئی زندگی، کتنا پریشر آزاد ہو گیا. یہ معیار ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کے علاوہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ کہ میڈیا کس طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے، اور پھر فائنلی کہ میڈیا کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے. ابھی میں نے سوالات آج کی ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ ہے تو آپ لوگ سوال بھیج سکتے ہیں. پانی دیجیے. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. فی الحال آج کے سوال لینے تو پھر اس کے بعد کل کے لیں گے. اگر آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی پوائنٹس ہیں، سوال ہیں، کوشچن ہیں، تو اس نمبر پر بھی میسج کر سکتے ہیں، اور آپ مجھے لکھ کے بھی دے سکتے ہیں یا کھڑے رہ کے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ جو میں نے کہی آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے مولانا، آپ اگری نہیں کرتی ہیں، تو بھی آپ بول سکتی ہیں مولانا یہ بات آپ جو کہہ رہے تھے وہ میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. یعنی کہ میں نے قرآن کی آیت تو نہیں پڑھی کہ آپ منع نہیں کر سکتی ہیں، آپ اپنے نظریے کو پیش کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ہے سوال؟ سوال نہیں ہے آج کے کوئی؟ یہ آج کا ہے. ہاں خوب. دیکھیں احکام کے جو سوالات ہیں وہ آپ سبیل احکام نام کا ایک چینل ہے، جانتے ہیں آپ؟ سبیل احکام. یوٹیوب پہ جائیں اور آپ یوٹیوب پہ لکھیں سبیل احکام کلر سکارف، آپ کو جواب مل جائے گا. تو میں ایک سوال کا تو جواب آپ کو دے دوں گا.
لیکن احکام کے جتنے سوال ہیں 1000 سے زیادہ جواب اس پر دیا گیا ہے. تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے آپ کو لگتا ہے ابھی مولانا موجود نہیں ہے جواب دینے کے لیے, تو سبیل SABEEL احکام AHKAM اس چینل پر جاتے ہیں اور اس چینل پر جا کے آپ لوگ جو ہیں سرچ کر سکتے ہیں. میں ٹرائی کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آتا ہے یہ جواب یا نہیں آتا. خود تو یہ پوچھا گیا ہے کہ بھائی مولانا جو ہم لوگ جو ہیں یہ پہن سکتے ہیں, کلر والا سکارف پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ جواب ہے پہن سکتے ہیں, کیا مشکل ہے؟ اگر آپ سکارف اس لیے پہن رہی ہیں کہ آپ کسی کے ذہن کو, کسی کے دماغ کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتی ہیں تو جائز نہیں ہے. لیکن ایک عرف میں ایک لباس پہنا جاتا ہے جس کے اندر جیسے آپ لوگوں نے الگ الگ رنگوں کے وہ پہنے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر میں یہ سرچ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا آتا ہے. کیا فون ابھی مجھے فوراً آنسر نہیں مل رہا, کیا کروں فون کا؟ تو لیکن اس چینل پر آپ تھوڑا سرچ کریں گے تو آپ کو آنسر جو ہے وہ اس کے اندر مل جائے گا. کیا لڑکے ایئر رنگ پہن سکتے ہیں؟ نجس گدا ہو جائے گا تو کیسے صاف کرنا چاہیے؟ وضو کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ اسرائیلی پروڈکٹس کون سے ہیں؟ حجاب کتنا واجب ہے؟ عورت کا پردہ کتنا کرنا چاہیے؟ یہ سوال کے اندر اس کا آپ کا جواب مل جائے گا کہ عورت کا حجاب کیسا ہے, پریکٹیکل حجاب کیا ہے اور کون سا حجاب کرنا چاہیے. تو حجاب اگر کسی کے توجہ کو جلب کرنے کے لیے نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کوئی اگر ایسا حجاب ہے کہ آپ جہاں سے گزر رہے, مثال کے طور پر کوئی لڑکی نے برقع پہنی ہے لیکن برقع چست ہے, یعنی ٹائٹ ہے بدن میں, تو وہ برقع پہننا حجاب نہیں ہے, کیونکہ حجاب لوز ڈریس کا نام ہے جس میں جسم کے خد و خال جو ہے وہ نظر نہ آئے, اسے حجاب کہتے ہیں. اور چہرہ اتنا ہونا چاہیے, جتنا آپ وضو میں پانی دھوتے ہیں اتنا چہرہ جو ہے اتنا دکھا سکتے ہیں آپ. گلا دکھانا جائز نہیں ہے, یعنی جتنا آپ منہ دھوتے ہیں اتنا صرف چہرہ آپ کا دکھا سکتے ہیں. ہاتھ میں یہ ٹڈی جو ہے یہاں تک, جہاں تک ہاتھ آپ وضو کرتے ہیں صرف اتنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورا بدن انکلوڈنگ پیر, یعنی جہاں پر آپ موزہ پہنتے ہیں وہ موزہ بھی پہننا واجب ہے. جو ہم دیکھتے ہیں دل نوری ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے ہوتا, کیسے معلوم کریں؟ واضح طور پر یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے نا. اگر آپ کے دل میں اٹریکشنز اس وقت کیا ہو رہے ہیں, کیا نماز میں میرے اوپر وہی اثر باقی ہے جو پہلے تھا؟ کیا میں زیارت عاشورہ بھی ویسے ہی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں جیسے پہلے پڑھتا تھا؟ میرا اٹریکشن اہل بیت کی طرف کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ نامحرم کی طرف میری توجہ بڑھی یا کم ہوئی؟ یہ سب سائنس ہیں, سگنلز ہیں. میں اس وقت کہاں ہوں, میرا ذہن کس طرف جا رہا ہے, اللہ کی طرف یا شیطان کی طرف؟ الہی باتوں کی طرف جا رہا ہے یا شیطانی باتوں کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سب ہماری زندگی میں پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کلیئر ہو جاتی ہیں. سوشل میڈیا لیڈیز یوز کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ایگزامپل انسٹاگرام. دیکھیں میں نے کہا کہ 16 سال سے کم کی بچیوں کے لیے یوز کرنا مناسب نہیں ہے, اور اگر یوز کر رہی ہیں تو پیرنٹل کنٹرول کے ساتھ. ماں کو, باپ کو لاگ ان ہونا چاہیے اور انہیں اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جو بیٹی دیکھ رہی ہے وہ دیکھ سکیں. اور اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے مولانا میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, میری پرائیویسی نہیں. آپ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کریں, آپ بھی اپنی ماں کے اوپر ٹرسٹ کریں جب وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے. دوسری چیز. تیسری چیز, اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہیں, انسٹاگرام وغیرہ یوز کر رہی ہیں,
شرط مراج تقلید نے کیا رکھی ہے؟ ایک، اگر آپ کوئی بھی پلیٹ فارم پر جا رہی ہیں، آپ کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو اس پلیٹ فارم کا استعمال حرام ہے۔ اگر گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تمام مشکلوں کے باوجود آپ لڑ سکتی ہیں، مقابلہ کر سکتی ہیں، تو آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ سپاہی بننا چاہتی ہیں، میڈیا میں کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں بہت سخت وادی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکا اگر آپ سے بات کرے اور آپ صرف دینی دائرے میں رہ کے بات کر رہی ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آج جو بات شروع ہوئی ہے وہاں رکنے والی نہیں ہے، پہلے سٹیپ پہ رکنا ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ سوشل میڈیا آپ یوز کر سکتی ہیں تب تک جب تک کہ آپ کے ذہنوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔ آپ اپنا فوٹو ڈال سکتی ہیں کہ نہیں ڈال سکتی ہیں؟ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت، ایک پاکیزہ عورت، اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان کھڑے رہے اور لوگ اسے دیکھیں، تو وہ یہ کیسے پسند کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کا چہرہ جائے اور کئی سو بیگانے لڑکے اس کا چہرہ دیکھیں؟ کیسے پسند کرتی ہے ایک لڑکی، ایک جو پاکیزہ لڑکی ہے؟ کس کو فوٹو دکھا رہی ہیں آپ؟ آپ کا بھائی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا باپ ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو کس کو دکھا رہی ہیں فوٹو؟ نامحرم کو دکھا رہی ہیں؟ جائز ہے؟ جبکہ جاننا، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کے فوٹو کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ فوٹو کا بھیجنا جائز نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کا فوٹو ہے وہ نکال کے کیا کر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے کیا کر سکتے ہیں آپ کے فوٹو کے ساتھ۔ آج آپ اے آئی کو، چیٹ جی پی ٹی کو ایک فوٹو دیں اور کہیں کہ اس لڑکی کو میں اس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ چیٹ جی پی ٹی 5 سیکنڈ میں کسی کے بھی فوٹو کو اس حال میں بنا سکتا ہے۔ کیوں دے رہے ہیں آپ اپنا فوٹو؟ بس یہ لوگ، اگر آپ ان سوشل میڈیا ایسے سوچ کے استعمال کر رہی ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں کیئر کرتے نہیں۔ کوئی بھی چیز فری کیوں ہوتی ہے؟ وہ فری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کی تمام ڈیٹیلز وہ کمپنی کو بیچتی ہیں۔ خوب، سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا معیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک لڑکی ہو، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو، آپ کا فوٹو باہر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو ایکسس نہیں ہونا چاہیے، کوئی نامحرم آپ کو میسج نہیں بھیجنا چاہیے، آپ کو بلاک کرنا چاہیے، سوائے ان کے جن کو آپ جانتے ہیں، کسی کا بھی میسج آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے جرأت ہوتی ہے کسی ایک مرد کی آپ کو سلام کر دے؟ کیوں اجازت دی آپ نے ایک نامحرم مرد کو آپ کو سلام کر دے؟ کیوں؟ بس میڈیا میں رہنا اور ہے اور میڈیا میں استعمال ہو جانا اور ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ کی کوئی اولاد ہے اور امام پردے غیبت میں جانے کے وقت ان کی ایج 5 ایئرز تھی اور جب ظہور ہونے اس وقت ان کی ایج کتنی تھی؟ دیکھیں، جب یہ والا ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہے، بند کر دیا آپ نے، ایک ہمارا چینل ہے سبیل پوڈ کاسٹ چینل ہے، کیا نام ہے؟ اس چینل پر اگر آپ جائیں گے تو اس چینل پر آپ کو میرا آ نہیں رہا نیٹورک، نیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔
ہاں آپ کا ڈالیں ہاٹ اسپاٹ. ایک ہمارا چینل ہے سبیل پوڈ کاسٹ آفیشیل نام ہے, اس میں 2 پوڈ کاسٹ ہیں امام مہدی کے حوالے سے, 2 پوڈ کاسٹ ہیں 1-1 گھنٹے کے, جس کے اندر ڈیٹیل میں امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں, اگر ہیں تو کیا ان کی شادی ہوئی ہے, کیا ان کے بچے ہیں, کیسے ہم معلوم کریں. آئی فون نام ہے, ہاں کیا پاسورڈ ہے ادھر ڈالیں. تو اس کے اندر 1-1 گھنٹے میں 2 ایپیسوڈ میں پورا ڈیٹیل میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پورا بتایا گیا ہے. تو آپ لوگ وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل میں جواب ہے. اس کا کلی جواب یہ کہ ہاں امام مہدی ہیں, ان کی عام زندگی بھی ہے, لیکن ہمارا ایکسس اس زندگی کو نہیں, ہم نہیں جانتے ان کی زندگی کے بارے میں, لیکن علماء کہتے ہیں ان کی ایک عادی زندگی ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں جاننے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں جانوں کہ میں امام کے کام آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں, میں امام کا سپاہی بن پا رہا ہوں یا نہیں بن پا رہا ہوں, میں امام کے لیے کچھ کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں. اس پہ زیادہ توجہ دیں, کیونکہ امام کو تو آنا ہے. ہاں نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے. تو سبیل پوڈ کاسٹ چینل ہے, اس پر اگر آپ جائیں گے تو اس پر امام مہدی پر 2 پوڈ کاسٹ ہیں, اس کو آپ ضرور دیکھیے, جس کے بارے میں انشاءاللہ یہ کہتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ جو میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے آپ لوگ کے لیے یوزفل ہے, یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے یوزفل نہیں ہے؟ یوزفل ہے کہ نہیں ہے؟ پکا؟ جس کو لگ رہا ہے یوزفل نہیں ہے وہ ہاتھ اوپر کریں. جس کو لگ رہا ہے یوزفل ہے وہ ہاتھ اوپر کریں. باقی سب نیوٹرل ہیں. ٹھیک ہے, صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ہاں ایک سوال یہ ہے, کل والا بھی بھیجیے. ایک سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا, کیونکہ ابھی ہمارے پاس 3 دن اور ہیں. ایک دن میں اچھی بیوی کیسے بنو وہ بتاؤں گا, اور ایک دن میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اچھی ماں کیسے بنے. اچھی ساس تو انشاءاللہ آپ لوگ ہیں ہی, تو ساس لوگوں کے بارے میں بتانا جو ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ اچھی ساس ہیں. صرف یہ ہے کہ اچھی ساس نہیں ہے تو یہاں پاور ہے, یہاں چل جائے گا وہاں پھنس جائیں گے. یہاں تو پاور ہے تو یہاں سب چل جاتا ہے, وہاں پاور نہیں ہوگا, وہاں اللہ کے پاس پاور ہوگا, وہاں پھنس جائیں گے. یہاں معاف کر دو حدیث ہے, یہاں معاف کر دو تاکہ وہاں معاف کر دیے جاؤ. یہاں اچھے رہو تاکہ وہاں اچھا سلوک تمہارے ساتھ ہو. خوب, میں انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو کروں گا, لیکن بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز گھر کا ماحول ہے. اگر گھر کے ماحول میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کا رسپیکٹ, ایک دوسرے کا احترام نہیں کر رہے, بچے بڑے ہو کے دونوں کا رسپیکٹ نہیں کریں گے. گھر میں ماحول کیسا ہے بچے ویسی تربیت پاتے ہیں. تربیت کے لیے ضروری کیا ہے, یہ دیکھیں سبیل پوڈ کاسٹ آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ پہ تو آپ کو یہ چینل ملے گا, ہے نا. تو بہت ساری چیزیں آپ یہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں پر جائیں گے تو یہ 2 ویڈیو ہیں کہ دجال کون ہے, اور دوسرا ظہور امام زمانہ قریب ہے یا نہیں, اس کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے تو 1 گھنٹے کا ویڈیو ہے, اس کے اندر 56 منٹ کا ویڈیو, اس کے اندر ڈیٹیل میں ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو آپ لوگ اپنا موبائل کھولیں ابھی اور یہ سب چینلز کو سبسکرائب کر لیں اور فالو کریں, تاکہ آپ لوگ جو ہیں بعد میں اس کو استعمال کر سکیں. نہیں تو یہ اچھا کنٹینٹ بنا ہے, اس کو استعمال نہیں کریں گے تو کیسا چلے گا. ابھی اسی کے اندر انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے بھی پوڈ کاسٹ ہے, بچوں کی تربیت کیسے کریں, شادی کیسے کریں, شادی کو آسان کیسے بنائیں. شادی ہمارے یہاں تو عذاب ہو گیا ہے,
میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. 25 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کرتے ہیں, لعنت و خدا کی. یہ کیا ہے؟ کہاں سے سیکھا؟ تیواری جی سے؟ اہل بیت سے تو نہیں سیکھا ہم لوگوں نے یہ سب چیزیں. یہیں پر پوڈ کاسٹ میں الگ الگ چیزیں انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے بھی چیزیں آپ لوگ دیکھیے انشاءاللہ. عورت کربلا میں کیسی ہوتی ہے, مثلا ایک بچی کی اہمیت کیا ہے, حضرت زہرا کی زندگی ہے, الگ الگ چیزیں انشاءاللہ اس کو آپ لوگ دیکھیں گے, فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی کیا؟ ہاں سوال, اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے, اگر ماں باپ اپنی بچی کو بطور حیثیت اچھی خاص بڑے اسکول میں ڈالیں اور وہاں بچی کو پورے حجاب کے ساتھ بھیج رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس اس کے حجاب کو لے کر مذاق بنائیں, گھر آ کے بچی اگر سوال کرے تو اس کا جواب اور سامنا کیسے کرے ماں باپ؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بچی کو اس لائق بنائیں کہ جب وہ اسکول میں جائے تو لوگ اس سے سوال نہیں کریں, وہ لوگوں سے سوال کریں. ایک لڑکی نے اپنے جسم کو ڈھاکا ہے, اس کو سوال کرنا چاہیے وہ لڑکی سے جو اپنا جسم کھلے عام دکھا رہی ہے, دوسرے مرد اس کے اوپر نگاہ کر رہے ہیں, اس کو پوچھنا چاہیے کہ تیرے جسم کو جب مرد دیکھتے ہیں تو تجھے کیسا لگتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ جواب دے. حجاب کے بارے میں اس کو اتنا کانفیڈنس دے کہ وہ لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا, جو بنگلور میں 200-300 مرد لڑکے اس کو چھیڑ رہے تھے, اس کے سامنے جا کے اللہ اکبر کہہ کے نعرے لگا رہی تھی. اپنی بچیوں کی تربیت اتنی مضبوط کریں کہ ان کو حجاب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. کیوں کرتے ہیں حجاب؟ حجاب کوئی ڈرنے کی چیز ہے, کوئی بری چیز ہے کہ ہم لوگ حجاب کرتے ہیں نا مولانا. جو چھپاتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو دکھاتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں. جو جسم کی نمائش کرتے ہیں وہ اچھے ہیں, یا جو اپنے جسم کو محترم سمجھتے ہیں وہ اچھے ہیں. آپ اپنی لڑکی کو کانفیڈنس دیں, وہ جا کے سوال کرے. کیا آپ جانتی ہیں ان لڑکیوں سے کہ 99% مردوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم لڑکیوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو تو 99% مرد کہتے ہیں ہوس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں دنیا کے. تو آپ کی لڑکیاں اتنی کانفیڈنس ان کے اندر ہونا چاہیے کہ جو اسکول میں جائیں سامنے 100 ہو, یہ اکیلی ہو, پھر بھی بی بی زہرا کی طرح, جس طریقے سے بی بی زہرا اکیلی دربار میں کھڑی تھی, سامنے پورا دربار کھڑا تھا لیکن بی بی زہرا نے حق بولا. اتنی طاقت اپنی بچی کے اندر پیدا کرے. حضرت زینب اکیلی کھڑی تھی, سامنے یزید کا دربار تھا, ڈانٹ کے بات کر رہی تھی. یہ طاقت اپنی بچیوں کے اندر پیدا کریں. اگر نہیں کر سکتے تو اسکول سے نکال دیں, کیونکہ اسکول پڑھانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایمان بچانا. میں نہیں کہہ رہا ہوں بچیوں کو نہ پڑھائیں, لیکن پڑھانے سے پہلے اتنا ایمان مضبوط بنائیں, کہیں ایسا نہ ہو دنیا لینے کے چکر میں خدا رسول اہل بیت کو چھوڑ آئیں. اگر فیصلہ کرنا ہو کہ دنیا میں کچھ نہ ملے اور اہل بیت ملے تو ہمیشہ اہل بیت کو لے لینا. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور امام کو کہتا ہے مولا میں بہت غریب ہوں, بہت غریب ہوں مولا. امام ڈانٹ کے کہتے ہیں تجھے کس نے کہا کہ تو غریب ہے, کس نے کہا کہ تجھے تو غریب ہے؟ کہا یہ سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے, کہاں؟ اشارہ کیا, پورا پہاڑ سونے کا بن گیا. کہا جا یہ پورا پہاڑ لے لے سونے کا, لیکن ایک چیز دے دے. کہا کیا؟ کہا ہماری محبت ہمیں لوٹا دے. کہا مولا مجھے یہ پہاڑ نہیں چاہیے, مجھے آپ کی محبت چاہیے.
جہاں اہل بیت کی محبت کا سودا ہو جائے، جہاں قرآن کا سودا ہو جائے. یہ دین نہیں چاہیے ہمیں، یہ دنیا نہیں چاہیے. لیکن ہاں، اگر آپ کی بچی پڑھ رہی ہے، گھر پہ مضبوط بن رہی ہے، آپ حجاب کر رہی ہیں، آپ پڑھ بھی رہی ہیں، اس کو سکھا بھی رہی ہیں، سمجھا بھی رہی ہیں، اس کے ساتھ دوست بھی بنی ہیں، اس کے سوالوں کا جواب دے رہی ہیں، مشکل ہے، علماء ہیں، ہم ہیں، دوسرے علماء ہیں، نمبرز موجود ہیں، فون پہ رابطے میں رہیں، انہیں میسیجز بھیجیں، آج ہمیں یہ سوال کیا گیا ہے. کس قوم کے پاس جواب ہے ہماری طرح کھل کے جواب دینے والا؟ ہم تو 1,00,000 لوگوں کے بیچ میں اپنی دلیل سے بات کرتے ہیں. لیکن مضبوط بنائیں. لیکن اگر دونوں میں سے صرف ایک کا فیصلہ کرنا ہو، ہمیشہ آخرت کا فیصلہ کرنا، دنیا کا فیصلہ نہیں کرنا. اگلا سوال جو ہے کھول کے، ہاں لیپ ٹاپ کھولو. ہاں 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 کوئی بات نہیں. جی میرے خیال سے ٹائم بھی ہو گیا ہے، 4 منٹ ہیں، چلے 10 منٹ میں 10 منٹ. جی ایک اور سوال ہے. آج کل نوجوان کہتے ہیں کیوں پسند کی شادی کرنے سے پیرنٹس بچوں کو روکتے ہیں؟ دیکھا جائے تو رسول اللہ اور بی بی خدیجہ کی بھی پسند سے شادی تھی. اس کو کس طرح بچوں کو سمجھائیں؟ دیکھیں اسلام میں دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. کبھی کبھی پیرنٹس ضد کرتے ہیں. ایک لڑکا ہے، دیندار ہے، محنتی ہے، پڑھا لکھا ہے، لڑکی یا لڑکا دونوں جو ہے اچھے ہیں، دونوں پڑھنا چاہتے ہیں، دونوں دیندار ہیں، دونوں متدین ہیں، اور ایسی شادی ہو رہی ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں کا معیار کف ہے، دونوں اچھے ہیں. کیا پیرنٹس کیوں ضد کرتے ہیں؟ دنیا کی وجہ سے. ایک یہ پرابلم ہے کبھی کبھی. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ لڑکی بولتی ہے میں پسند کرتی ہوں، رسول اللہ کی طرح سیرت نہیں دیکھی، رسول اللہ کی طرح کردار نہیں دیکھا، رسول اللہ کی طرح عبادتیں نہیں دیکھی. یہ دیکھا کہ برانڈڈ شرٹ پہنتا ہے، کیا چشمہ لگاتا ہے، کون سی اچھی گاڑی چلاتا ہے. بات حضرت خدیجہ اور رسول اللہ کی کر رہی ہیں تو معیار بھی وہاں سے لے کے آئے. ایمان دیکھا رسول جیسا ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے اندر وہ ایمان دیکھا یا نہیں دیکھا؟ خوب مشکل نہیں ہے. اگر معیار ایمان ہے تو والدین کو اڑچن نہیں بننا چاہیے. لیکن معیار دکھاوا ہے کہ وہ لڑکی سے پیار اس لیے کرتا تھا کہ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. آپ یوٹیوب پہ فراوان ویڈیوز ہیں. یہ سارا پیار جو ہے 6 مہینے کے اندر رفع دفع ہو جاتا ہے، ایسے ختم. 6 مہینے کے بعد کوئی پیار ویار نہیں ہے. لڑکیاں رو رو کے ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ ابھی آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی میں مسلمان تھی، میں نے اس کو ماننے کے لیے اس کا مذہب قبول کر لیا، سب کر لیا، سب کر لیا، اب کہتا ہے میں موٹی ہو گئی، میں اسے پسند نہیں ہوں. وہ آپ کی روح سے پیار نہیں کر رہا تھا، آپ کے جسم سے پیار کر رہا تھا. جسم ختم ہو گیا، پیار بھی ختم ہو گیا. جو روح سے پیار کر رہا تھا، کردار سے پیار کر رہا تھا، وہ 75 سال کی عورت سے بھی ویسا ہی پیار کرے گا، کیونکہ اس کی روح اور کردار سے پیار کر رہا تھا. والدین جہاں ضرورت ہے، لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، دیندار ہے، مذہبی ہے، اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نیک ہیں، یہ مت سوچیں کہ بھئی لڑکا پیسے والا نہیں ہے، محنتی ہے تو کھلا لے گا. لیکن جس کے پاس آج پیسہ ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پیسہ ہو. معیار اہل بیت نے جو بنایا ہے وہ معیار رکھیں شادی کا. اگر امام حسن علیہ السلام کے پاس کوئی آیا اور امام سے پوچھا مولا بیٹی کی شادی کہاں کروں؟
امام نے کہا اس شخص سے کرو جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب تک وہ تمہاری بیوی تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرے گا، جب وہ محبت نہ کر سکے تو اللہ سے ڈرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جب تک ظاہر باقی محبت باقی، ظاہر ختم محبت ختم، تمام۔ خود شادیاں معیار اہل بیت نے بتایا ہے، ایمان، طاقت، خاندان ایک جیسے ہوں، نیک لڑکیاں نیک لڑکوں سے شادی کریں، پاکیزہ لڑکیاں پاکیزہ لڑکوں سے شادی کریں۔ لڑکا چاہتا ہے میری وائف ہیروئن ہو، خود کیسا ہے وہ یہ نہیں سوچتا میں کیسا ہوں۔ کف نہیں چاہیے، میرے جیسا نہیں چاہیے، مجھے بیسٹ چاہیے۔ اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں ڈس بیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کف کہا ہے؟ اپنے جیسوں کو تلاش کرو، معیار میں، ایمان میں، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، دین اور دنیا میں اپنے جیسا تلاش کرو۔ سوسائٹی میں اس میں بیلنس رہتا ہے۔ دین پرفیکٹ دین ہے، دین پہ عمل کرو گے کامیابی کامیابی، خوشحالی خوشحالی ہے۔ دین پہ عمل نہیں کرو گے مشکلیں مشکلیں ہیں۔ اسلام نے بولا گھر پہ جاؤ اپنی بیوی کو روز بولو آئی لو یو۔ آپ جانتے ہیں حدیث ہے رسول اللہ کی، مردوں کو بھی بولوں گا آج میں، کہاں عبادت ہے محبت کا اظہار کرنا۔ دین پرفیکٹ ہے ہمارا، ہماری سماج میں جو بھی مشکلیں ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تقیانوسی دین نہیں ہے، ہم لوگ ہیں۔ دین ہمارا پرفیکٹ، شادی کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، ہر لحاظ سے ہمارے دین نے ہر پرابلم کا سلوشن پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اور گفتگو ہوگی آپ کے سامنے، آپ سوالات اپنے بھیج سکتے ہیں۔ آج شاید سب سوال میں نہیں لے پایا، انشاءاللہ اگر آخری دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ کلاس نہ ہو، صرف سوال جواب ہی ہو، تاکہ آپ کے سب سوالوں کے جواب بھی دیے جا سکیں۔ امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے